اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان میں سے بھی ارکان نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ کئی دنوں سے رکوع کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج سجود کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے، یعنی سجدے کے احکامات آپ سب کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1054، نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ واجب اور مستحب نمازوں کی ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کرے۔ سجدہ یہ ہے کہ خاص شکل میں پیشانی کو خضوع کی نیت سے زمین پر رکھے، اور نماز کے سجدے کی حالت میں واجب ہے کہ دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھے جائیں۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں، چاہے وہ نماز واجب ہو یا مستحب، تمام نمازوں میں صرف و صرف نماز میت کو چھوڑ کر سجدہ کرنا ضروری ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ یعنی اپنی پیشانی کو قربتاً اللہ، یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی خاطر زمین پر رکھنا، اور جب انسان سجدے کی حالت میں ہو تو اس کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے پیشانی کے ساتھ ساتھ بھی زمین پر ہونا چاہیے، یعنی سجدے کی حالت میں 7 اعضاء زمین پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمام اجزاء ایک ساتھ زمین پر ہوں تو اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1055، 2 سجدے ملا کر ایک رکن ہیں، اور اگر کوئی شخص واجب نماز میں عمدن یا بھولے سے ایک رکعت میں دونوں سجدے ترک کر دے یعنی چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر ایک رکعت میں 2 سجدوں کا اضافہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 2 سجدے ملا کر ایک رکن شمار ہوتا ہے، نماز کے لیے ایک رکن شمار ہوتا ہے، اور رکن کے بارے میں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ چاہے انسان سے بھولے سے چھوٹ جائے یا انسان جان بوجھ کر چھوڑے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان جان بوجھ کر دونوں سجدوں کو چھوڑ دے یا بھولے سے دونوں سجدے چھوٹ جائیں تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسی طرح اگر 2 سجدوں کا اضافہ ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے یہ 2 سجدوں کا اضافہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، پھر بھی اس کی نماز باطل ہے، صحیح نہیں رہے گی۔ لیکن اگر ایک سجدہ انسان بھول جائے یا ایک سجدے کا اضافہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اگر انسان جان بوجھ کر نماز میں کمی یا زیادتی کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھولے سے ایک سجدہ چھوٹ جائے یا پھر بھولے سے ایک سجدے کا اضافہ ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 1056، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر سہون ایک سجدہ کم یا زیادہ کرے تو اس کا حکم بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز میں سجدے کا اضافہ کرے یا پھر نماز میں ایک سجدے کو کم کر دے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے یہ فعل جان بوجھ کر انجام دیا ہے، یعنی جان بوجھ کر سجدے کو ترک کیا ہے، چھوڑا ہے۔ لیکن اگر انسان بھولے سے ایک سجدے کا اضافہ کر دے یا ایک سجدہ بھول جائے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے مسئلے میں اس کا حکم بیان کیا جائے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ جو اس نے کم کیا ہے یا زیادہ کیا اس کے لیے علاج بتایا جائے گا اور اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1057، جو شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہو اگر جان بوجھ کر یا سہون پیشانی زمین پر نہ رکھے تو خواہ بدن کے دوسرے حصے زمین سے لگ بھی گئے ہوں تو اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اگر وہ پیشانی زمین پر رکھے
اور سہون بدن کے دوسرے حصے زمین پر نہ رکھے یا سہون ذکر نہ پڑھے تو اس کا سجدہ صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے یا جان بوجھ کر جو شخص اپنا سر زمین پر رکھ سکتا تھا لیکن نہ رکھے، یعنی اپنا سر زمین پر رکھ سکتا تھا وہ جان بوجھ کر سر زمین پہ نہ رکھے یا بھولے سے سر زمین پر نہ رکھے، چاہے دوسرے اجزاء یعنی گھٹنے، پیر کے انگوٹھے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر رکھ چکا ہو، پھر بھی اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بھولے سے انسان اپنے دوسرے اجزاء یعنی پیر کے انگوٹھے، دونوں گھٹنے یا ہاتھ کی ہتھیلیوں میں سے کوئی ایک چیز رکھنا بھول جائے اور سر زمین میں رکھ دے، سجدے کے لیے سر زمین میں رکھ دے اور ذکر سجدہ بھی پڑھ دے، یعنی سبحان ربی العالی و بحمدہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ ذکر بھی پڑھ لے، لیکن جو اس نے اجزاء میں سے کوئی حصہ سہون یعنی غلطی سے چھوڑ دیا تھا، زمین پہ نہیں رکھا تھا، تو اس کا سجدہ صحیح ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص بھولے سے اپنے اجزاء میں سے پیشانی کو چھوڑ کر ہاتھ کی ہتھیلیاں یا گھٹنے یا انگوٹھے میں سے کوئی چیز بھولے سے زمین پہ نہ رکھے تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ صحیح رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔